میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی سرکاری ملازمین کو گھر نہیں دیے جاتے، اور ہمارے پاس جتنی یعنی سرکاری ملازمین کو جو گھر دیے ہوئے ہیں اس کی ریئل اسٹیٹ ویلیو بنتی ہے $55 بلین، ایک محتاط اندازے کے مطابق۔ جو گاڑیاں ہم نے دی ہوئی ہیں 1,67,000 سرکاری لوگوں کو، ان کا جو فیول بل ہے وہ ایک مہینے کا $3 بلین ہے۔ اگر آپ لوگ اس قسم کی سرجری نہیں کر سکتے تو ہم کتنی دیر تک مانگ کے گزارا کریں گے؟ یہ ایکسپینسز، مثلا آپ وابڈا کے امپلائیز کو لے لیں، وہ چاہے لیسکو ہو، چاہے فیسکو ہو، چاہے جو مرضی ہو، کسی کو کچھ ہو نہ ہو ان کی بجلی فری ہے، بالکل وہ بجلی کا بل نہیں دیتے۔ جب آپ اس قسم کی مراد دیں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامکلی وائبل کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ہم بہت سی چیزیں ہم نے ذہن نشین کی ہوئی ہیں جس سے ہم باہر نہیں نکل پاتے۔ آپ کی پوری وفاقی حکومت کیا خرچ کرتی ہے؟ اس بات کا علم ہے آپ کو؟ پوری وفاقی حکومت $2 ارب سے کم خرچ کرتی ہے، جس میں آپ جو تمام عیاشی اور گھر، ہم ہر چیز کو زمین کی قیمت سے ناپتے ہیں۔ پھر آپ جو دفتر ہیں، جن میں آپ کے دفتر ہیں، وہ تو خربوں کی زمینیں ہیں، ان کو بھی ختم کر دیں۔ پارلیمان جو ہے وہ شاید 1-1.5 خرب کی زمین وہ ہوگی، اس کو بھی ختم کر دیں۔ سپریم کورٹ بھی چند ارب کی زمین پہ، اس کو بھی ختم کر دیں۔ یہ ایک بڑا مصنوعی طریقہ ہے معاملات کو دیکھنے کا۔ اگر میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن اگر آپ نے جن لوگوں سے اربوں اور خربوں کے فیصلے کرانے ہیں ان کو تنخواہ نہیں دیں گے تو کس قسم کا آدمی آپ کو ملے؟ آپ کو میں تنخواہ نہ دینے کا تو نہیں کہہ رہا، لیکن برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا، ہالینڈ میں ایسا نہیں ہوتا، جرمنی میں ایسا نہیں ہوتا، ڈینمارک، جن ممالک سے ہم پیسے مانگتے ہیں ان ممالک میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ان ممالک میں جو سول سرونٹ ہوتا ہے وہ معاشرے میں ایک اعلیٰ تنخواہ اس کو ملتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے 10-20% کم ہوگی، لیکن اس کو تنخواہ بہت اچھی ملتی ہے، اس کو مراعات بھی ملتی ہیں، اس کو پینشن بھی ملتی ہے، اس کو تحفظ بھی ملتا ہے۔ یہاں تو آپ کو تحفظ بھی نہیں ہے، آپ کو نیب کسی وقت بھی ریٹائرمنٹ کے 10 سال بعد بھی پکڑ کے لے جائے گی۔ تو یہ جب تک آپ چیزیں نہیں کریں گے، تنخواہ نہیں دیں گے، تو آپ کو وہ قابل لوگ نہیں ملیں گے جو آج کے دنیا کے نظام کے اندر فیصلے کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہوں۔ ہم نے عجیب طریقے سے، یقیناً ایک بہت بڑے ریفارم کی ضرورت ہے حکومت کے چلانے کے سلسلے میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ کو تنخواہ نہ ادا کریں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مراد جو نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ زیادہ تنخواہ دے دی ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، آپ گھر نہ دیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مراد جو جسٹیفائی نہیں ہوتی۔ ایک باعزت طور جسٹیفائی آپ کس کو کہتے ہیں یار؟ ایک گھر آپ نے حکومت کی ملکیت ہے، نہ دیں، آپ وہاں پلازے بنا لیں، وہاں سے ایک آمدن لے کر اس کو دے دیں کہ وہ بھی گھر میں رہ سکے، باعزت طور پہ رہ سکے۔ ہم نے کمال کرتے ہیں شاہد صاحب، چیک اینڈ بیلنس بھی تو کریں نا، کہ ایک کانسٹیبل کے بچے کو بھی تھانے کی گاڑی جو ہے وہ اس کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے سرکاری املاک کا، تو سزا بھی نہیں ہوتی نا۔ یہ تو کرپشن میں آیا نا، یہ تو کرپشن میں آیا نا۔ جو اپنے مراد جو اس کو دیتی ہے حکومت اس سے زیادہ لے گا تو وہ تو غلطی میں، خرابی میں آ گیا، وہ تو کرپشن میں آ گیا، اس کو پکڑیں۔ آپ پکڑیں گے کیسے؟ اصل بات میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آج نظام اتنا کرپٹ ہو گیا ہے، اس کے اندر سے جو نظام کی خرابی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پورے نظام کو آپ بدل دیں۔ یہ نظام نہیں چل سکتا، چاہے پولیس کا نظام ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن کا نظام ہو، چاہے دیگر گورننس کے نظام ہو، یہ نہیں چل رہے۔ وفاق کو اپنے نظام کو دیکھنا پڑے گا، صوبے کو اپنے نظام کو دیکھنا پڑے گا۔ میں بڑے لوگوں کو کوٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئے تھے تو آپ ایک ہونڈا سٹی چلا کے آئے تھے، ایک ڈرائیور تھا آپ کے ساتھ، صرف آپ وفاقی وزیر بھی تھے اس وقت، تو باقی ہماری حکومت جو ہے اس طرح کے آسٹیرٹی میجرز کیوں نہیں لے سکتی؟ اگر آپ لے سکتے ہیں تو، اور آپ تو زیادہ سکسیسفل بزنس مین ہیں باقیوں سے۔ نہیں، دیکھیں، میں اس میں کوئی بڑائی یا اچھائی کی، یہ ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک گاڑی دے دی یا ایک پولیس کی اسکورٹ دے دی تو میرا نہیں خیال اس کے ملک کے معاملات کو زیادہ اثر پڑے گا۔ یقیناً ہم سب کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ حکومتی وسائل کم سے کم خرچ کیے جائیں، اور آپ عوام کو نظر آئے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ ان کی سوچ کے مطابق ہی کام کرتے ہیں اور وہ حکومت کے وسائل کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ ضروری بات ہے، لیکن یہ انفورس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات بھی ہر علاقے کے مختلف ہوتے ہیں۔
تو خوش قسمتی سے میرے علاقے میں یہ کرائم کی یہ خرابی نہیں ہے، ہمارا ماحول تھوڑا فرق ہے، لیکن اس سے کوئی اتنا بڑا اثر نہیں پڑتا. لیکن یقیناً عوام کی سوچ پر یہ بات اثر انداز ہوتی ہے کہ اگر آپ ہوٹر لے کر جائیں گے یا پولیس کی چند گاڑیاں ساتھ لے کر جائیں گے تو اس کو عوام پسند نہیں کرتے. تو مجھے امید ہے کہ لوگ اس بات کا احساس کریں گے، چاہے ہم کسی ادارے میں ہوں، سیاست میں ہوں، جج ہوں، فوج میں ہوں، جس ادارے میں ہوں، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم سڑکوں سے جب گزرتے ہیں تو کس رویے سے گزرتے ہیں، کس طریقے سے گزرتے ہیں، اور اس میں ذرا میانہ روی بہتر رہتی ہے.